سورۃ النبأ مکیۃ، اس سورت کا نام سورۃ النبأ ہے۔ دوسری آیت میں لفظ آیا عن النبأ العظیم، اسی لفظ کو پوری سورت کا نام قرار دیا گیا۔ مکیۃ مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے قبل نازل ہونے والی یہ سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، عما اصل میں عما تھا، الف گر گیا، عما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون یہ لوگ باہم سوال کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم یعنی بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون کہ جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ والوں کا یہ عقیدہ اور خیال تھا کہ یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، یہی ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا۔ ان کے خیال میں اور عقیدے میں یہ نہیں تھا کہ ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنی کیے اعمال کا جواب دینا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتلایا کہ اے لوگوں، ایک وقت آئے گا کہ تم اس دنیا سے جب چلے جاؤ گے تو رب کے سامنے جانا ہے، رب کے سامنے اپنے کیے اعمال کا جواب دینا ہے، تو ان کو اس بات سے بڑی حیرت اور بڑا تعجب ہوا۔ کیوں؟ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ہم تو یہیں مر جائیں گے اور مر کے بس مٹی ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کیسے ہوگا؟ بہت ہی مشکل اس کو وہ سمجھتے تھے، اور ان کی عقل اور کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ آپس میں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ بھائی بتاؤ یہ کیسے ہوگا؟ آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے یہ کیسے ممکن ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت جب انسان مر گیا تو اس کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ رب العزت اس صورت میں ان کے اسی تساؤل یعنی باہم سوال کا جواب دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ پیدا کرنا بہت آسان ہے، جتنا تم مشکل سمجھ رہے ہو اللہ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ جو خدا ایک بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت، عما یتساءلون کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم یعنی ایک بڑی خبر کے بارے میں، مراد قیامت یعنی قیامت کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی تو کیسے ہوگی، کیسے ہو جائے گی، جب انسان مر جائے گا تو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ الذی ہم فیہ مختلفون کہ جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ جی ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حق حساب ہونا ہے، یہ ایمان والے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اس کا منکر ہے، وہ کافر اور مشرک گروہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کلا ہرگز نہیں، یعنی ہرگز ان کا یہ خیال نہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ کلا سیعلمون ہرگز نہیں، عن قریب یہ جان لیں گے، عن قریب ان کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا۔ ثم کلا سیعلمون پھر ہرگز نہیں، عن قریب یہ لوگ جان لیں گے، عن قریب ان کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ رب العزت اس دنیا کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا، میدان محشر قائم کرے گا اور ہر ایک کا حساب و کتاب لے گا۔ اللہ رب العزت ان کے اس سوال پہ کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے دوبارہ پیدا کرے گا، جب انسان مر جائے گا مٹی ہو جائے گا تو پھر کیسے اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اللہ رب العزت ان کے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ کام انتہائی آسان ہے،
ذالک حشر علینا یسیر۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے کچھ مظاہر اور کچھ نشانیاں ان کو دکھلاتا ہے اور بتلاتا ہے کہ جو خدا اتنی بڑی بڑی چیزیں، اتنی عجیب عجیب چیزیں پیدا کر سکتا ہے، اس کو تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کے کچھ نمونے دکھلائے ہیں، اور وہ قدرت کی نشانیاں بھی ہیں اور بندے پر اللہ رب العزت کے احسانات بھی ہیں۔ تو دیکھیے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش اور بچھونا نہیں بنایا ہے؟ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی زمین پانی پر بچھا دی اور اس کو انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ جیسا انسان چاہے اس کو ویسے استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ نے زمین کو نہ اتنا سخت بنایا کہ اس پر چلنا پھرنا، اس پر کھیتی باڑی کرنا مشکل ہو جائے، اور نہ اتنا نرم بنایا کہ انسان کا اس پر چلنا، اس پر گھر اور مکانات اور روڈ اور سڑکیں بنانا دشوار ہو جائے، وہ سب زمین میں دھس جائے، بلکہ انسان کی سہولت کے حساب سے، اس کی ضرورت کے حساب سے بالکل شاندار بنایا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ جبال جبل کی جمع، اس کا ترجمہ پہاڑ، اوتاد وتیدن کی جمع، اس کا ترجمہ میخ۔ اللہ رب العزت نے یہ زمین پیدا کی، اور آپ کو معلوم ہے پانی پر بچھائی اللہ نے یہ زمین، اور اس کے بعد اس زمین میں حرکت نہ پیدا ہو، اللہ رب العزت نے اس کو تھامنے کے لیے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ بھاری بھرکم پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیے ہیں کہ یہ زمین ہلے نہ۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے پیدا کرنے کی حکمت بتلائی، ان تمید بہم والقا فی الارض رواسی ان تمید بہم۔ اللہ نے پہاڑی زمین میں اس لیے رکھے کہ زمین کہیں انسان کو لے کے ہلنے نہ لگے، ڈگمگ نہ ہونے لگے، لہذا ان پہاڑوں کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ زمین کو بیلنس کیے ہوئے ہیں۔ تو جس نے اتنے بھاری بھرکم پہاڑ پیدا کیے، کیا وہ انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو سنگل پیدا نہیں کیا بلکہ جوڑا بنایا، اور یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کی اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ کہ جس کی شادی ہو گئی ہے وہ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تم میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی۔ کیوں پیدا کی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اللہ رب العزت نے مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے سکون کی چیز بنایا ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ اگر مرد کو عورت نہ ملتی تو اس کی زندگی کتنی تکلیف دہ اور کتنی مشکل ہو جاتی، یا عورت کو مرد نہ ملتا تو اس کی زندگی کتنی بیکار ہو جاتی۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا مشاہدہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ جب کسی کا جوڑا ٹوٹ جاتا ہے، خدا نہ کرے کسی کا جوڑا ٹوٹے، تو وہ کتنے اپنے آپ کو اکیلا اور پریشان محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے کسی نہ کسی کو یقیناً دیکھا ہی ہوگا۔ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کی چیز بنایا۔ سبات کا ترجمہ اصل میں قاطعاً، ہم نے نیند کو کاٹنے والی بنایا، یعنی انسان دن میں بھاگ بھاگ کے جو تھک کر چور ہو جاتا ہے، اس تکان کو دور کرنے کے لیے اور کاٹنے کے لیے اللہ رب العزت نے نیند کو بنایا۔ نیند کتنی خوبصورت اور شاندار چیز ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کی چیز بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو چھپانے کی چیز بنایا کہ رات اپنے اندر ہر چیز کو چھپا لیتی ہے۔ اللہ نے انسان کو نیند دی، اور نیند کے لیے ماحول چاہیے، اچھا خوشگوار ماحول چاہیے، تو اللہ نے سونے کے لیے رات عطا کر دی کہ اس میں ہر چیز سو جاتی ہے اور انسان بڑی سکون کی نیند سوتا ہے۔
یہ سب چیزیں کس نے دی آپ کو؟ اللہ رب العزت نے دی ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو چھپانے کی چیز بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو کمانے کا وقت بنایا۔ رات میں آرام کرے، دن میں کھائے کمائے دوڑے بھاگے پھرے، اور پھر رات میں آرام کرے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 سخت آسمان۔ شداد شدیدت ان کی جمع ہے۔ اللہ نے پے بپے 7 آسمان پیدا کیے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں صرف ایک ہی آسمان دکھلائی دیتا ہے بظاہر، لیکن اللہ رب العزت کی خبر دینے سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 7 مضبوط آسمان تمہارے اوپر بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور اللہ رب العزت نے سورج کو چمکدار چراغ بنایا کہ جس سے پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نازل کیا ہم نے من المعصرات، پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے، ماءً ثجاجًا، ماءً کثیرًا، ماءً صبًا، بڑی مقدار میں پانی۔ یعنی اللہ نے آسمانوں سے بادلوں سے اتنا پانی نازل کیا کہ جتنی انسان کو ضرورت تھی زندگی گزارنے کے لیے، کہ انسان اس کو خود بھی استعمال کر سکے، اس کے جانور بھی استعمال کر سکیں، اور کھیتی باڑی کے کام بھی آ سکے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان اور قدرت ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم پیدا کریں نکالیں بِهِ، اس پانی کے ذریعے سے، حَبًّا، غلے جات جن کو انسان کھاتا ہے، اس کے جانور کھاتے ہیں، وَنَبَاتًا، اور ترکاری سبزی، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغات۔ تو انسان کو کھانے کے لیے 3 ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، نمبر 1 غلے جات، نمبر 2 سبزی، اور نمبر 3 کھانے کے لیے فروٹ۔ یہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسا کے انسان کو مہیا کر دیے۔ تو اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہیں، اتنے بڑے بڑے کارنامے اللہ رب العزت نے کیے ہیں، کیا اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ نہیں، بہت زیادہ آسان ہے۔ فرماتا ہے اللہ رب العزت، ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن طے شدہ ہے۔ یوم الفصل سے مراد قیامت کا دن، جس دن فیصلہ کیا جائے گا، یقیناً فیصلے کا دن میقاتا، طے شدہ ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ یہ نفخہ ثانیہ ہے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ فتأتون افواجا، تو تم آؤ گے جماعتوں اور گروہوں کی شکل میں۔ جب اللہ رب العزت کا بلاوا آئے گا، سور پھونکا جائے گا، تو سب لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے دربار کی طرف اور میدان محشر کی طرف آئیں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ آسمان سے اللہ رب العزت فرشتوں کو اتارنے کے لیے اس کے دروازے کھول دیں گے۔ بڑی مقدار میں اور بڑی تعداد میں فرشتے آسمان سے اتریں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ چمکدار ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں یہ مضمون کئی جگہ آیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان بھاری بھرکم پہاڑوں کو روئی کی طرح ہوا میں اڑا دے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ اس دن دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح۔ کہ دنیا میں پہاڑوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، تو وہ آسمان میں اڑتے پھریں گے، ایسے لگیں گے کہ جیسے رنگین روئی ہے۔ ان بھاری بھرکم پہاڑوں کو، جن کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے کبھی ہٹیں گے نہیں، آسمان میں اڑتے پھریں گے، اتنا خطرناک ماحول ہوگا۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تو سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹکے ہوئے ہیں، حالانکہ ایک وقت آئے گا کہ وہی یہ تمر مر السحاب، یہ آسمان میں بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ چمکدار ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ کہ جیسا آپ کبھی پانی کے کنارے گئے ہوں تو دور سے لگتا ہے کہ جیسے پانی ہے، حالانکہ وہ چمکدار ریت ہوتا ہے، آپ قریب جا کے دیکھتے ہیں تو وہ ریت ہی تھا۔ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، یقیناً جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے۔ جہنم اپنے اندر لینے کے لیے کافروں کو، گناہگاروں کو گھات میں لگی ہوئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب انسان
میدان محشر قائم ہوگی تو اس کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور اگر نیک ہوگا کوئی بندہ تو وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور اگر کافر تھا اور اس کے ساتھ کفر و شرک کا ٹھپا لگا ہوا تھا تو پھر اس کو اس جہنم میں گرنا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ گھات میں لگی ہوئی ہے، اس سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، رہیں گے نافرمان سرکش فیہا جہنم میں، احقابا زمانہ دراز تک۔ احقاب حقبون کی جمع، اس کا معنی مفسرین نے الگ الگ بیان کیے، بعض مفسرین کی رائے ہے 80 برس، اور بعض کی رائے کچھ اور ہے، لیکن قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر جہاں کافروں کو سزا دینے کا بیان آیا وہاں اللہ رب العزت نے خالدین فیہا کے الفاظ استعمال کیے۔ معلوم ہوا کہ جہنمی کافر لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یذوقون فیہا، چکھیں گے نہیں جہنم میں، بردن کوئی ٹھنڈک، ولا شرابہ اور نہ کوئی پینے کی چیز، الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی، وغساقا اور پیپ، نعوذ باللہ من ذالک۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ جب وہ اس کو منہ کے قریب لے کر جائیں گے تو منہ جھلس جائے گا، اور پینے کے لیے پیپ دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے رشتہ داروں کی اللہ رب العزت جہنم سے حفاظت فرمائے۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہوگا پورا پورا۔ وفاق کا لفظ آیا ہے، اور وفاق کا مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کو جو بدلہ دیا جا رہا ہے وہ اتنا ہی بدلہ ہوگا کہ جو انہوں نے کام کیے ہوں گے دنیا میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو زیادہ بدلہ دیا جائے گا، گناہ ان کے کم تھے، سزا زیادہ دی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وفاقاً اے وفقاً لما عملوا، جتنے کام انہوں نے کیے ہوں گے، جتنے گناہ انہوں نے کیے ہوں گے اس کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، کہ اگر کوئی نیک کام کرے گا تو اللہ اس میں 10 گنا تک اضافہ کر دیں گے، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر اس کا بدلہ اتنا ہی ملے گا کہ جتنا اس نے گناہ کیا تھا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ حساب و کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے، ان کا عقیدہ اور خیال یہ تھا کہ بس یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، ہمیں رب کے سامنے جانا نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کر دی تھی۔ جن آیتوں میں اللہ نے یہ بتلایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ان آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے لکھت روپ میں، اللہ کے یہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ فَذُوقُوا، لہذا تم چکھو جہنم کا عذاب، چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو ہم ان کے عذاب میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے۔